قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ یاسین کی شروع کی تھی ہم نے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے۔ حضرت ابو ذر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مردہ ہوتا ہے، جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، جو شخص مرنے کے قریب ہے، اس کے پاس اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی جو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور آپ رسولوں میں سے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا اور وہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد حق القول، حقیقت یہ ہے، یعنی حق القول، حق بات یہ ہے، صاف بات یہ ہے، علی اکثرہم، کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ کیا ہوں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ حق بات ہے، ثابت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں جن کو آپ ڈرائیں گے، جن کو آپ خبردار کریں گے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دیا غلالا، توق، ہم نے ان کی گردنوں میں کیا کر دیا ہے؟ توق ڈال دیا ہے۔ فہی الی الاذقان، اور وہ کہاں تک ہے؟ ٹھوڑیوں تک ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا، یعنی ان کے اندر تکبر اور عجب اتنا زیادہ بھر گیا ہے کہ توق کا مطلب یہ ہے کہ ٹھوڑیوں تک جب انسان کے توق آ جائے، بالکل جس طرح سریا آ جائے، تو وہ نیچے نہیں جھک سکتا، اس میں عاجزی نہیں آ سکتی۔ فہم مقمحون، تو وہ کیا کیے ہوئے ہیں؟ سر اونچا رکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ نہیں پا رہے، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پا رہے، ایسے بھی نہیں دیکھ پا رہے۔ ان کے تکبر اور عجب کی وجہ سے وہ اتنے اوپر ہو چکے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی گردنوں میں کیا ڈال دیا؟ توق ڈال دیا ہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور آگے ایک اور ایگزامپل سے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کر دی من بین ایدیہم سدا، ان کے آگے ایک دیوار، ومن خلفہم سدا، اور ان کے ایک پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تاکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کب نہیں دیکھ سکتا؟ جب وہ بالکل سیدھا ہو، وہ جھک ہی نہیں سکتا، اس میں جھکنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ایسے کر دیا ہے کہ ان کے پیچھے بھی دیوار ہو، کسی انسان کے پیچھے بھی دیوار ہو، آگے بھی دیوار ہو، ہر طرف سے دیوار ہو، اور اوپر سے کوئی اس کو ڈھانپ دے تو کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم نے کر دی ان کے آگے بھی دیوار اور ان کے پیچھے بھی دیوار، فاغشیناہم، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون، بس وہ نہیں دیکھتے۔ وسواء علیہم انذرتہم، تو برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو، من اتبع الذکر، جو پیروی کرے ذکر کی، کتاب کی، یعنی نصیحت کی، کتاب کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے رحمان سے بالغیب، ہاں، بن دیکھے۔ ایمان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، بن دیکھ کے، یعنی جو چیز انسان دیکھ لیتا ہے اس کو ایمان تو نہیں نہ کہتے، اس کو تو یقین کہتے ہیں۔ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بن دیکھے۔ اللہ رب العزت پر ہم
ایمان لائے ہیں بن دیکھے، یعنی غیب بنا دیکھے وہ کیا کرے، اللہ رحمان سے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، فبشرہ تو انہیں خوشخبری سنا دو، بمغفرۃ مغفرت کی، واجر کریم اور اچھے اجر کی، کریم اجر کی، یعنی اس شخص کو یہ جو نصیحت ہے یہ اثر کرے گی، جو شخص کیا کرتا ہے، پیروی کرتا ہے اور کس سے ڈرتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے بالغیب بنا دیکھے، تو اس شخص کو کیا کریں کہ آپ مغفرت کی خوشخبری سنا دیں اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔